امریکہ اور ایران مشرق وسطی میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں. بالکل وہی ماحول ہے جیسا کسی دنگل سے پہلے ہوتا ہے کہ پہلوان اپنے مسلز اچھی طرح دکھاتے ہیں. امریکہ تو ویسے ہی دنیا کا بڑا بدماش ہے, ایک بڑا طاقتور ملک جس کے پاس دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے, لیکن ایران بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے اور وہ بھی اپنے مسلز شو کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وہ بھی امریکہ کی شارک پر ہٹ کرے گا اور اس کا مرکز ہوگا آبنائے ہرمز یعنی کہ اسٹریٹ آف ہرمز. ایران نے 3 روزہ مشقوں کا اعلان کیا ہے آبنائے ہرمز کے آس پاس کے علاقے میں, اور یہ 5 نوٹیکل مائل کے اندر انجام پائیں گی اور اس میں فضائی حملے ہوں گے اور یہاں پر مارٹر گولوں کا چلانے کا مظاہرہ ہوگا. یعنی کہ ایک ایسی ایکسرسائز جس کے ذریعے بتایا جائے گا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والا کوئی بھی بحری جہاز اس ایران کے حملے سے محفوظ نہیں رہ سکتا. دوسری جانب امریکہ نے بھی ایک طویل المدتی ایکسرسائز کا اعلان کر دیا ہے جس میں وہ امریکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا اور ایران پر دھاک بٹھانے کی کوشش کرے گا. ایران تو مشرق وسطی کا ایک ملک ہے, باقی تمام ملکوں پر اپنی دھاک بٹھائے گا کہ اب ہمارا بحری بیڑا یہاں پر آ چکا ہے, اب ہماری مرضی کے بغیر یہاں پر کوئی تجارت ہو سکتی ہے اور ہم جس کو چاہیں گے بین کریں گے, جس کا چاہیں گے رستہ روکیں گے اور جس پر چاہیں گے حملہ کر دیں گے. تو یہ امریکہ کا موقف ہے. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل کلیئر عراق کے سامنے کر دیا ہے کہ وہ نوری المالکی کو وزیراعظم بنانے کا خیال دل سے نکال دے, کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ عراق کے اندر ایران نواز کوئی بھی لیڈر وہاں کا وزیراعظم بن سکے یا اقتدار اس کے ہاتھ میں چلا جائے, کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو وہاں پر ایران نواز ملیشیاز کو پھر سے پنپنے کا موقع ملے گا اور امریکہ اس بار اس طرح کا کوئی موقع دینے کو تیار نہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل کلیئر کہہ دیا ہے اگر نوری المالکی کا ساتھ دو گے تو پھر ہماری مدد سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل. ایران اور امریکہ کا جو کانفلکٹ ہے بہت آگے جا چکا ہے. امریکہ نے چائنا کے پاس موجود جو اس کا بحری بیڑا تھا بلا کر اس کو خلیج فارس کے دھانے پر کھڑا کر دیا, یعنی کہ وہاں سے عمان, ایران, تمام عرب ممالک اب اس کے نشانے پر آ چکے ہیں. اور یہ ایک بحری بیڑا نہیں ہے, بحری بیڑے سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ شاید کوئی ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہاں پر آگے. ایئر کرافٹ کیریئر تو ایک اس کا سب سے بڑا مرکزی حصہ ہے جس میں 5000 سے زیادہ لوگ موجود ہیں, جس پر تقریباً 90 سے 100 طیارے موجود ہوتے ہیں, فائٹر طیارے, بمبار طیارے موجود ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑا ذخیرہ اسلحے کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے آس پاس بہت سارے بحری جہاز ہوتے ہیں اور ان بحری جہازوں میں اینٹی میزائل جو ان کے اندر سسٹمز موجود ہوتے ہیں, پھر ان کے ذریعے بھی میزائل لانچ کیے جا سکتے ہیں, وہ جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دوزیں بھی ہوتی ہیں, ڈرونز بھی ہوتے ہیں, ایک پوری ایک فوج ہوتی ہے, بحری فوج ہوتی ہے. یعنی کہ آپ بحری بیڑے کا نام آئے گا تو اس کا مطلب ہے ایک ارمڈا, ارمڈا کا مطلب ہے ایک پوری بحری فوج امریکہ کی اب اس وقت خلیج فارس کے اندر موجود ہے اور وہ جو بھی مطلوبہ نتائج ان کو نشانے پر لیے کھڑی ہے. دوسری جانب ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اب ہم اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہاں اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ موجود ہیں اور ہم امریکہ کی شارک یعنی کہ دنیا کے وہ ممالک جو ایران کے مخالف ہیں, جن سے ایران کے بہت اچھے سفارتی تعلقات نہیں ہیں, جو گلف کنٹریز ہیں وہ زیادہ تر کے تعلقات ایران کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, تو وہ بھی ان علاقوں سے جو تجارت ہے, دنیا کے تقریباً 20% جو تجارت ہے تیل کی, آئل ایکسپورٹس ہیں, وہ آبنائے ہرمز کے تھرو ہوتی ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ 30% تک بھی ہوتی ہیں. تو یہاں سے ایک بڑی مقدار میں تیل یہاں سے گزر کر جاتا ہے آبنائے ہرمز سے. آبنائے ہرمز کا مطلب ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز یہ ایک بہت تنگ رستہ ہے جو ایران کے پاس سے اور عمان کے پاس سے گزر کر دنیا کو بحیرہ عرب سے, خلیج فارس سے, بحیرہ عرب سے ملاتا ہے. تو یہاں پر ایران نے اپنی پریزنس بہت سٹرونگ کر لیا. اب مارٹر گولے چلائے جا رہے ہیں. پھر یہ کہ انہوں نے ایک نوٹم جاری کر دیا تھا کہ یہاں سے کوئی فضائی طیارہ نہ گزرے, زمین سے لے کے 25,000 فٹ تک کوئی طیارے کو یہاں سے نہیں گزرنا چاہیے, کیونکہ اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ اس کو یہاں پر نقصان ہو سکتا ہے. تو 29 یعنی کہ 27, 28 اور 29 3 دن تک یہ مشقیں جاری رہیں گی. اور اس میں آبنائے ہرمز کے جو وہاں سے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو بڑا گلف ممالک کو میسیج دے دیا گیا ہے, ایک میسیج کمیونیکیٹ ہوا ہے کہ وہاں سے اگر امریکہ کے ساتھ دوستی کریں گے تو وہ بھائی نشانے پر آ جائیں گے, ان کے بحری جہاز بھی محفوظ نہیں رہیں گے, آئل کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ متاثر ہو جائیں گی. چائنا, انڈیا اور جو بھی فار ایسٹرن کنٹریز ہیں یہاں سے زیادہ تر تیل جو ہے وہ گلف کے تھرو ہی جاتا ہے اور گلف میں اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر کر جاتا ہے. تو ایران نے اپنی اسٹریٹجی وہاں بنائی ہے اور امریکہ بھی آئل کی جتنی بھی ایکسپورٹس ہے اپنے اس پر اپنا کنٹرول بنا کے رکھنا چاہتا ہے. تو امریکہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر ایران کی بہت زیادہ بالادستی قائم ہو. اس لیے ایران اور امریکہ اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہوئے ہیں. جنگ
کے بادل چھائے ہوئے ہیں, جنگ کے بادل نہیں چھٹنے میں آ رہے, اور امریکہ کا بحری بیڑا آنے کے بعد اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور کسی وقت بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے, کیونکہ دونوں نے ٹریگر پر انگلیاں رکھی ہوئی ہیں, اور جیسے کوئی اشارہ ملے گا تو یہ ٹریگر دب جائے گا, اور پھر اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی جنگ, جس کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں کہ وہ جنگ کتنے عرصے جاری رہے گی. امریکہ جو ہے اس نے ایک تو یہ تو جنگ کی پوزیشن ہو گئی, پھر سیاسی سطح پر بھی امریکہ نے اپنے ہاتھ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے ہیں عراق کے ساتھ. اس کے چونکہ 2003 سے جب سے امریکہ نے حملہ کیا صدام حسین کی حکومت کو ختم کیا عراق میں, اس وقت سے لے کر عراق پر امریکہ کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, اور امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے عراق کی ساری تجارت. ایون جو عراق کی جتنی بھی آئل ایکسپورٹس ہیں وہ فیڈرل ریزرو بینک نیو یارک کے تھرو عراق کو ملتی ہیں, اور تقریباً $100 ارب کی آئل ایکسپورٹس ہیں عراق کی. تو امریکہ نے اب بڑا کلیئر میسج دے دیا ہے کہ بھئی ہمیں عراق کے اندر ایران نواز حکومت نہیں چاہیے, ایران نواز لوگ جو ہیں وہ حکومت میں شامل نہیں ہو سکتے. نوری المالکی جو ہے وہاں پہلے 2006 سے لے کر 2014 کے درمیان وزیر اعظم رہ چکے ہیں, لیکن ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ ایران نواز ہیں, ایران سے ان کے بہت گہرے تعلقات ہیں, اور اگر وہ وزیر اعظم بنیں گے تو عراق کے اندر ایران کا اثر و رسوخ بڑھے گا, اور وہاں جو ایرانی فنڈڈ ملیشیاز ہیں ان کے لوگ طاقت میں آ جائیں گے, ممکنہ طور پر ان کو حکومت میں بھی حصہ مل جائے. تو امریکہ کو یہ کسی صورت بھی منظور نہیں ہے کہ ایران کا اثر و رسوخ عراق کے اندر موجود رہے. یعنی جنگ جو ہے وہ دفاعی فرنٹ پر بھی ہے, اسلحے کے زور پر بھی لڑی جا رہی ہے, اور سیاست کے سطح پر بھی لڑی جا رہی ہے, اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی بالادستی اس خطے کے اندر مکمل طور پر قائم ہو جائے.